أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ حلم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ سرکتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں حلم سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو راستہ کرتی ہے۔ عظمت اور بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کوئی نقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اے لوگوں، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اس طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے، ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانے پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اسدحہ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے، اور ابلیس تجھے حرص میں مبتلا کر کے اپنی طرف مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمے کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پر کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ظاہری اعمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کے تفاوت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم تعمیری کام کے لیے مقدمہ و آغاز ہو۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے خون کا درجہ پا لیتے ہیں۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہاں ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو۔ اگر محبت میں خلوص ہو اور وہ محض نفسانی خواہش کا نتیجہ نہ ہو تو جس طرح عاشق معشوق کا طالب ہوتا ہے، اسی طرح معشوق بھی عاشق کا جویا ہوتا ہے۔ احمد کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فاسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہیں ہو۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ کسی شے سے زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں مہلک بھی ہوتی ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔
دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گیا، کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔